السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. آج ڈاکٹر قدیر صاحب کی زندگی میں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دیے جانے کی درخواست کی، ان کی موت کے بعد پھر سماعت ہوئی. کیا عدالت نے کہا؟ عدالت کا تو ویو یہ تھا کہ اپنا ہم یہ جو پٹیشن ہے یہ انفریکشس ہو چکی ہے، لیکن میرا یہ اپنا وہاں عدالت میں کہنا تھا کہ یہ ایک پبلک امپارٹنس کا کیس ہے کہ جس میں جو پوری فیملی ہے اور نیشن ہے اس کو ونڈیکیٹ کیا جانا ضروری ہے. عدالت میں نے یہ کہا کہ یہ پوری نیشن جو ہے وہ ان کے احسانات کے نیچے ہے، اور پوری نیشن جو ہے یہ چاہتی ہے کہ ان کو ان کے جو سروسز ہیں وہ اعتراف کیا جائے. عدالت نے اس سے اتفاق کیا کہ ان کی سروس گریٹ نیشنز وہی ہوتی ہیں کہ جو اپنے ہیروز کی نیشن جو اپنا سروسز ہیں ان کو ایکنالج کرتی ہیں. لیکن میں نے کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ لیول پہ بھی کسی ان کے نام سے کوئی جو ہے بلڈنگ، کوئی عمارت، کوئی ایسی ڈسٹنگوش پلیس جو ہے اس کو موسوم نہیں کیا گیا، اور ان کو ان کی سروسز کو اس طرح سے ایکنالج نہیں کیا گیا، بلکہ ایک 2007 کے بعد سے وہ ایک جو ہے اپنی بیسک جو رائٹس ہیں جو انڈر آرٹیکل 15 جو کانسٹیٹیوشن کے اندر فری موومنٹ کا ہے اس سے بھی محروم رہے ہیں، اور وہ اس کے لیے اسٹرگل کرتے رہے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ وہ یہاں سپریم کورٹ کے اندر موجود تھے. اور جب لاسٹ ملاقات ہوئی تھی تو وہ لاسٹ ملاقات بھی ہماری سپریم کورٹ کے آرڈر ہی کے تحت ہوئی ہے، جس آرڈر کے تحت ہم وہاں جب اکٹھے ہوئے، اٹارنی جنرل بھی تھے، تو وہاں یہ چیزیں کافی جو ہیں وہ ریزالو ہونے کے قریب تھی. لیکن یہ کیس کیونکہ نہیں لگ سکا تو اس وجہ سے وہ معاملہ جو ہے آگے پروسیڈ نہیں ہو سکا. حالانکہ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کافی چیزوں پہ اتفاق کر لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا، اور کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ توفیق عزیز صاحب وہ بتائیں تھوڑا سا، دو چار باتیں کن پہ اتفاق کیا تھا تو دیکھیں انہوں نے یہ ماننا تھا کہ یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ فری موومنٹ کا ختم نہیں کیا جا سکتا، اور میرے سے بیسک تو ایشو یہی ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے اس ملاقات میں جو اس بات کا ابھی میں نے کورٹ کے سامنے ذکر نہیں کیا، لیکن ادروائز میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ اس ملاقات میں اپنا ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری لائف کی ساری سٹرگل جو ہے وہ ساری بیان کی تھی، اور اس میں کافی چیزیں جو ہیں اس ملاقات میں جو ہے کوئی جو ان پہ سینکشن لگانے والے لوگ ہیں وہ ان کے نمائندے بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی کوئی ایسی ریزننگ جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے کہ کیوں ہم ان کے خلاف جو ہے یہ جو ہے اپنا پابندیاں کیوں لگائی ہوئی ہیں ہم نے. اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ محسوس کر رہے تھے کہ میری جو سروسز ہیں ان کو اس طرح سے ایکنالج نہیں کیا گیا اس اسٹیٹ لیول، لیکن قوم سے وہ خوش تھے. لیکن ایٹیچیوڈ کے جو لوگ جو پرسنس تھے ان سے انہیں کوئی شکایت نہیں تھی. جو لوگ وہاں ڈیوٹی پر پرسنس موجود تھے ان سے کوئی نہیں، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اوپر کی کمانڈ کے تحت یہ میرے پہ اپنا یہ سینکشن لگائی ہیں، مجھے فری موومنٹ نہیں کرنے دیتے، میں اپنی آزاد زندگی نہیں گزارنے دیتے. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی شدت کے ساتھ محسوس کی گئیں. ان کی زندگی میں کورٹ نے کہا کہ ہم نے ملاقات کی، فیملی کو اجازت دی تھی، لیکن آپ کی استدعا تو یہ تھی کہ انہیں آزادانہ جی نقل و حرکت کی اجازت دی جائے. بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ تو بات یہ ہے نا کہ اس دوران تھی کہ ہم نے اس پروسیڈنگ کے دوران بھی یہ ہوا، میں نے یہ بات عدالت کے اندر کہی ہے کہ یہ 184(3) کی پٹیشن تھی، اور اس 184(3) کی پٹیشن کے اندر بیسک ہیومن رائٹس جو ہے نا وہ انوالو ہیں. اور اس اپنا جو ملاقات کی اجازت کی ایشو تھا وہ تو اس پیریڈ کا تھا جس پیریڈ کے اندر وہ ہاسپٹل میں تھے. سبسیکوینٹلی وہ عدالت میں نے یہ بات کر دی ہے کہ وہ سبسیکوینٹلی تو وہ اپنے گھر آ گئے تھے. جس دوران ہماری ملاقات اٹارنی جنرل کی موجودگی میں جب ہوئی تھی میری، تو اس وقت وہ گھر میں ملاقات ہوئی تھی، اور وہ اس پوسٹ ہاسپٹلائزڈ اپنا ڈیز کی بات ہے جس میں یہ ملاقات ہوئی تھی، اس دوران کی بات ہے. اس دوران ٹھیک ہے سپریم کورٹ کا ایک آرڈر تھا کہ ڈاکٹرز الاؤ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو ملاقات کرنے یہ نہیں، ادروائز تو وہ فیملی کے ساتھ تھے. میری بنیادی درخواست وہاں یہ تھی کہ ان کو ہر کسی سے ان کی مرضی کے مطابق ملنے ملانے دیا جائے، اور ہر کسی کے پاس آنے جانے دیا جائے، جس سے وہ ملنا چاہے ملیں، جس سے جہاں جانا چاہیں وہ جائیں. بیسک تو یہ تھی. اور آپ کو یاد ہوگا اپنا راشد کہ اس سے پہلے 2007 میں ایک بڑا اہم کیس جو ہے وہ
اس نیچر کا ہوا تھا کہ جس میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اگینسٹ ایک ڈاکومنٹ پیش کیا گیا تھا کہ 10 سال کے لیے انہوں نے کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے کہ وہ ملک کے اندر نہیں آئیں گے، اور وہ ڈاکومنٹ جو ہے اس کی سائن کرنے کے بعد وہ یہاں سے سعودی عرب روانہ کر دیے گئے تھے۔ مشرف دور کی بات ہے، لیکن اس کو جب چیلنج کیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون نے 2007 سپریم کورٹ، یہ ایک باقاعدہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس میں بڑی لمبی چوڑی ججمنٹ ہے، اس کے آتھر جج جاوید اقبال صاحب ہیں جو آج کل چیئرمین نیب بھی ہیں، اور بڑی زبردست وہ ججمنٹ ہے فنڈامنٹل رائٹس پہ کہ اندر اپنا ٹچ سٹون آف فنڈامنٹل رائٹ، کوئی جو ایگریمنٹ کوئی ایسی چیز ہے وہ اس کو ان وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ ججمنٹ جو ہے نا اس طرح کی، میں نے تو یہ بات آج عدالت کے اندر کہی ہے کہ انہیں اسٹگمائز کیا گیا، اور انہیں اسٹگمائز جو کیا گیا وہ غلط کیا گیا۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب یہاں آئے بھی تھے کورٹ میں، رجسٹرار کے آفس میں بیٹھے رہے، اس کورٹ کو اتنی ضرورت نہیں ہوئی کہ عدالت میں بلا کے ان کی بات سن لیں؟ یہ آپ نے بالکل ایک اس کیس کی پروسیڈنگ کے دوران ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ یہاں اپنی کیس کو کی پروسیڈنگ کو واچ کرنے کے لیے آئے، لیکن ان کو جو ہے عدالت تک پہنچنے نہیں دیا گیا، اور وہ رجسٹرار آفس کے باوجود بار بار جی میں نے وہاں باقاعدہ عدالت کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ان کو عدالت کے اندر پہنچنے ہی نہیں دیا گیا، بلکہ اس میں ستم ظریفی یہ رہی ہے کہ یہ یہی آفریدی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ میری ان سے 3 یا 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کیس کے دوران، اور ساری کی ساری ملاقاتیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ہوئی ہیں۔ میں تو یہ بھی کہتا رہا کہ جناب دیکھیں کہ آپ جو ہے آپ نے اس بات کی جو اپنا اجازت دے رکھی ہے کہ کوئی بھی وکیل اپنے اس سے ایون وہ پریزن میں بھی ہو تو مل سکتا ہے، تو مجھے بھی ایک 10A جو ہے اس کے تحت بھی رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ مل سکوں، لیکن مجھے کلائنٹ کے ساتھ میں ملنے کے لیے سپریم کورٹ کی اجازت چاہیے، اور میں نے جتنی دفعہ ملاقات کی ہے سپریم کورٹ نے مجھے الاؤ کیا، تب میں نے جو اٹارنی جنرل صاحب نے اور میں جا کے ملاقات کی ہے۔ اچھا توحید صاحب، آج آپ نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی صاحبزادی یہاں آنا چاہتی ہیں، وہ آج والدہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکی، وہ آ کے کیا کہنا چاہتی تھیں؟ دیکھیں وہ وہی بات کہنا چاہتی جو میں نے کہی ہے، وہ مین مسئلہ یہی تھا جو میں نے یہ جو اس پر اندر ایک اپنا اپنی اپلیکیشن جو ریٹرن کر دی گئی ہے اس میں یہی بات لکھی گئی تھی کہ بھئی اپنا یہ ونڈیکیٹ کیا جائے فیملی کو، اور ونڈیکیٹ سے کیا مراد ہے؟ ونڈیکیٹ سے مراد یہ آپ سمجھیں کہ آپ ان کو تالیف قلب ہے، جب آپ اردو میں شاید اس کے قریب ترین لفظ ایک بنتا ہے کیا کیے جائیں، کیا مانگ رہے ہیں انہیں اپنا ان کی، میں تو اپنی یہ پرے کرتا تھا اور یہ میری درخواست تھی کہ بھئی آپ ان لوگوں، ایک تو فرسٹلی یہ ڈکلیئر کریں کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے سارے اقدامات جو ان کو روک دیا گیا، انہیں ملنے ملانے نہیں دیا گیا، ان کی فری موومنٹ کو ان کو انکانسٹیٹیوشنل، ان آتھورائز اور انلیگل ڈکلیئر کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ اقدامات سارے اٹھائے ان کو جو ہے پنش کیا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور یہ اپنا ہماری وائس ہے، اور اس کے لیے ہم سوچیں گے اور دیکھیں گے ان کی فیملی کے ساتھ بلڈنگ وغیرہ بھی منسوخ کرنے کی بات کی تھی؟ جی میں نے تو یہ بات کی ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی ان کے نام پہ کوئی بلڈنگ، کوئی یہاں دیکھیں ایک اپنا اللہ غریق رحمت کرے محترمہ بے نظیر کو ان کے نام پر انہیں عزت دینے کے لیے ایک ایئرپورٹ کیا گیا، دوسرا ایئرپورٹ تھا۔ میں نے تو یہ بھی بات کسی جگہ اپنا یہ کی تھی ایک منسٹر صاحب کی موجودگی میں کہ جناب آپ ان کے کسی پروگرام میں آپ آئے تشریف لائے ہیں تو آپ جو نیا اسلام آباد ایئرپورٹ ہے ان کو ڈاکٹر صاحب کے نام سے جو ہے موسوم کریں گے، انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا، اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے نا اپنے باقی معاملات سے ہٹ کے اس طرح ضرور توجہ دے گی اور ان کے نام کے ساتھ موسوم کر کے ان کو وینڈیکیٹ کرے گی۔ اچھا، جب آپ بات کرتے ہیں کہ اکنالج کیا جائے اور جو ذمہ دار ہیں ان کو قید میں رکھنے کے ان کو سزا دی جائے، تو ذمہ داران آپ کن کو سمجھتے ہیں؟ حکومت؟ ذمہ داران وہی ہیں لوگ جنہوں نے قید کیا ہوا ہے، جن کو میں نے رسپونڈنٹ بنایا ہوا ہے۔ میں نے تو دیکھیں یہ سارا کون ہے رسپونڈنٹ صاحب؟ اس میں اسٹیٹ فیڈریشن آف پاکستان، تو اس کے جو بھی اپنا لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، انٹیریئر منسٹری بھی اس میں شامل ہے، اس میں تو اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے SDP جو ہے، یہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے انوالو،
کہ جو لوگ بھی ہیں اس کا کنسرن تو وہ جانتے ہیں کون جو اچھا، کورٹ سامنے نے آپ سے ڈیوٹی کہا پہ کہ لوگ اگر ہوتے تھے وہ تو ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہمیں کسی کورٹ نے کمانڈ جو سے. سر آپ کی جو اپلیکیشن اب یہ ریٹرن کی ہے اس کے بارے میں آپ کہا ہے کہ آپ کسی اور فورم پہ اس کو فائل کریں اور پھر وہاں سے اب اگریوڈ ہوتے ہیں تو آ جائیں اپیل، تو آپ فائل کریں گے؟ جی میں اس کے بارے میں مشورہ کروں گا ان کی فیملی کے ساتھ مل کے، کیونکہ ابھی جو بھی کام کرنا ہے ان کی فیملی کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد ہی کروں گا. اب فورم اس اپلیکیشن کے لیے کون سا ہوگا، ڈسٹرکٹ کورٹ ہوگا یا ہائی کورٹ ہوگا؟ یہ میں تعین بعد میں کروں گا. بہت شکریہ توفیق صاحب، Thank بہت you, sir. تفصیل سے آپ بہت نے شکریہ. ناظرین کو آگاہ کیا. ہم نے آج ایک اپلیکیشن موو کی تھی جس میں ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ یہ جو ہے جو ان کی طرف سے جو پٹیشن ہے وہ انفریکچوس نہیں ہوئی بلکہ وہ الائیو ہے. اور ہم انہیں اس اپلیکیشن میں کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو کہ اس محسن پاکستان ہے اور اس کا اعتراف خود کورٹ نے بھی کیا تھا اور انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، تو ان پر جو سٹگما لگایا گیا یا جو ان پر الزامات لگائے گئے یا جو ان کو قید و بند کی سہولتیں دی گئی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی اور ان کے لیے یہ ونڈیکیٹ کیا جائے اور کوئی ایسا عدالت کی طرف سے آرڈر پاس کیا جائے جس میں یہ بات ہو کہ جو لوگ رسپانسیبل ہیں ان کی قید و بند کے، یا جو لوگوں نے ان کو اس حال تک پہنچایا ہے یا جو لوگوں نے انہیں عرصہ دراز تک ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ہونی چاہیے. اور جو ان کی نیک نامی یا شہرت کو ایک نقصان پہنچا ہے اس کو ونڈیکیٹ ہونا چاہیے. لیکن کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ درخواست تو آپ کی یہ جو پیٹیشن ہے یہ تو انفریکچوس ہو گئی ہے اور اب آپ اگر چاہیں تو اس معاملے کو دوبارہ 184(3) کے تحت یا کوئی اور ریمیڈی جس میں یہ چیپٹر آپ اوپن کر سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر آپ جائیں اور کہیں کہ جو کچھ ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہوا ہے یا جو کارروائی ہوئی ہے یا جو لوگ اس کے رسپانسیبل ہیں یا اس کی فیملی آنر کو آپ ونڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ الگ ریمیڈی تلاش کریں. اس میں ہم کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ شیخ صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ وہ درخواست تھی آزادانہ نقل و حرکت کی، اب وہ ڈاکٹر صاحب دنیا میں رہے نہیں تو انفریکچوس تو ہو گئی. اب یہ بتائیں جو کورٹ نے کہا ہے کہ آپ ایک نئی درخواست فائل کر سکتے ہیں تو آپ کریں گے؟ جی بالکل، ہم ان کی فیملی سے خاص کر ان کی ہیں اپنا ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر، ان سے ہم مشورہ کریں گے اور اس ڈاکٹر دینا سے اگر انہوں نے یا فیملی نے اس بات کو کہا. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک قومی سٹیزن ہونے کے ڈاکٹر صاحب کیونکہ قومی ایسٹس تھے تو ہمیں ان کے لیے ضرور کرنا چاہیے اور میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں پیٹیشن ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہم ان کی فیملی سے ضرور کنسلٹ کرنے کے بعد اگلا سٹیپ اٹھائیں گے. جی تو شیخ صاحب جو ریلیف انہیں ڈاکٹر صاحب کو ان کی زندگی میں نہیں ملا، آپ سمجھتے ہیں ان کی موت کے بعد وہ ریلیف مل سکے گا؟ دیکھیے جی، میں بلکہ اس کو اس صورت میں کیا یہ ٹرک کی بتی نہیں لگتی بظاہر؟ نہیں، میں جو ہے میں بتاؤں کہ قوم نے تو ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ دفن کیا. میں خود جنازے میں شامل تھا، اتنا بڑا جنازہ، اور جس طرح سے اس دن موسم تھا آپ بھی موجود ہوں گے وہاں پر، جو ہے باد و باران اور طوفان تھا، لیکن میں نے اتنی بڑی محبت لوگوں کی نہیں دیکھی اور بڑا ایک جمع غفیر تھا. تو قوم نے تو ان کے بڑے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا ہے. لیکن وہ لوگ جو اس کے رسپانسیبل ہیں آج کہاں ہیں؟ وہ مشرف جس نے سب کچھ کیا تھا آج اس کا نام و نشان نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کو تو یاد کرنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں اور اس بات کا اعتراف تو کورٹ نے بھی کیا ہے کہ وہ محسن پاکستان تھے اور انہی کی وجہ سے آج پاکستان قائم و دائم ہے. تو ہمیں یہ میرا خیال ہے کہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور کوئی مرنے کے بعد رائٹس ختم نہیں ہو جاتے ہیں، ہمیں سٹگمے کے لیے ضرور آنا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثلا کسی کا کیس ہے پینشن کا، وہ ختم ہو جاتا ہے تو کیا اس کو عدالت یہ نہیں کنسیڈر کرے گی کہ اس کا حق بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ اسی طرح ڈاکٹر صاحب ایک قابل احترام شخصیت تھے، پاکستان کے نہیں دنیا کے. تو ہمیں ان کی جو لوگوں نے، اگرچہ لوگوں نے تو ان کو ونڈیکیٹ کر دیا ہے، لیکن ہمیں قومی سطح پر دیکھیں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. آج تک ڈاکٹر کے صاحب کے نام سے کوئی حال،
کوئی بڑی عمارت، کوئی بڑا کارخانہ، کوئی بڑی یونیورسٹی، ایئرپورٹ، کوئی ایسی چیز ابھی تک قائم، تو یہ بے حسی جو گورنمنٹ کی ہے، یا یہ بے حسی جو مطلب ہے جو حکومت میں ہے، ان کی بے حسی، لوگ تو ان کو آنکھوں پر بچھاتے، سر آنکھوں پر۔ بہت شکریہ شیخ صاحب۔ شیخ صاحب کا نے جیسا کہا کہ فیملی سے مشورہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بحثیت شہری بھی وہ کوئی ایسی درخواست دائر کریں، اور یہ بھی افسوسناک ہوگا کہ اگر ڈاکٹر صاحب کو کوئی اعزاز ملتا بھی ہے تو وہ بھی عدالتوں سے لڑنے کے بعد ملے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے، جو بھی صورتحال ہوگی ناظرین اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔